بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی، وقار رسول اور آل رسول کے موضوع پر آج یہ ہماری 7ویں نشست ہے. ارشاد خداوندی ہے کہ یہ قرآن عزت والا ایک ظرف میں سمایا ہوا ہے اور وہ ظرف اتنا پاک ہے کہ مطہرون کے سوا اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. میں نے تمام تقاریر میں آپ کو زحمت دی. وہ کتاب وجودی ختم مرتبت کی ذات ہے اور مطہرون کے لیے ہماری مسلسل گفتگو جاری ہے یہاں تک کہ آخری تقریر میں قرآن حکیم سے یہ نتیجہ نکالیں گے کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جو اس کو سمجھ سکتی ہیں. عزیزان گرامی، رات میں نے عرض کیا تھا کہ جناب ابراہیم کے بعد 2 سلسلے چلے، جناب اسماعیل کا سلسلہ اور جناب اسحاق کا سلسلہ. جتنے انبیاء آئے وہ تمام جناب اسحاق کے سلسلے سے اور صرف ہمارا رسول جناب اسماعیل کے سلسلے سے. اب اللہ نے جناب عمران کو وحی کی، یعنی اس کو آپ یاد رکھیں، عمران جناب مریم کے والد گرامی. اللہ نے جناب عمران کو وحی کی کہ میں آپ کو ایسا بیٹا عطا کروں گا جو نبی ہوگا، رسول ہوگا، صاحب کتاب ہوگا. لیکن جب جناب حنا یعنی جناب مریم کی والدہ وہ جناب عمران نے بتایا تو اس نے کہا کہ میرے بطن میں جو بچہ ہے یا اللہ میں اب کی نظر کرتی ہوں. حالانکہ بیٹی کو نظر نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیونکہ جناب عمران کو وحی اللہ کر چکا تھا، لیکن جب وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکی نکلی اور بی بی نے حیران ہو کر پوچھا کہ یا اللہ یہ تو لڑکی نکلی. تو اللہ نے کہا میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں لیکن کوئی لڑکا اس کے برابر نہیں ہے. اس کے بعد جناب زکریا نے اس کی پرورش کی اور جناب وہ وقت آیا کہ جناب مریم جب جوان ہوئی تو فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اللہ نے جناب جبرائیل کو بشر کی صورت میں بھیجا اور اس نے آ کر جناب مریم کو کہا کہ انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، میں اللہ کا قاصد ہوں اور آپ کو ایک پاک بیٹا عطا کرنے کے لیے آیا ہوں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ نے جناب مریم کو پہلے سے ہی وہ تمام صفتیں بتائیں جناب عیسیٰ کی کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. وہ بیٹا ایسا ہوگا کہ جس طرح گوارے میں بات کرے گا اس طرح بڑھاپے میں، جوانی میں نہیں کہا. گفتگو شروع ہو گئی آج کی کہ یہ نہیں کہا کہ جس طرح بچپنے میں بات کرے گا اس طرح جوانی میں نہیں، اس طرح بات کرے گا گوارے میں جس طرح بڑھاپے میں. تو اللہ نے جناب عیسیٰ کو 33 برس میں اٹھا لیا تو بڑھاپا تو آیا ہی نہیں. جب بڑھاپا آیا ہی نہیں تو اللہ نے کیوں کہا کہ جس طرح بچپنے میں گوارے میں بات کرے گا اس طرح بڑھاپے میں بات کرے گا. اب اللہ ہے، اس کا کلام ہے، تو جب جناب عیسیٰ پر بڑھاپا آیا ہی نہیں اور اللہ نے 33 برس میں اس کو اٹھا لیا
تو پھر اللہ کے کلام کی بلاغت اور فصاحت کہاں گئی؟ یا تو مسلمانوں کو ماننا پڑے گا کہ ایک مرتبہ عیسیٰ کو پھر آنا ہے، تو مسلمانوں کو ماننا پڑے گا کہ جناب عیسیٰ کو پھر ایک مرتبہ آنا ہے اور اس کا بڑھاپا ہونا ہے، ماننا پڑے گا عزیزان محترم، کیوں اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کہا جس طرح بچپنے میں بات کرے گا اس طرح بڑھاپے میں بات کرے گا، تو جب بڑھاپا وہ عین جوانی میں اللہ نے اس کو اٹھا لیا، تو جب اس پر بڑھاپا آیا ہی نہیں تو اللہ نے کہا کیوں؟ اللہ قرآن میں اجمالی طور پر ذکر کرتا ہے تاکہ انسان کو میں نے عقل دی ہے، عقل کے ذریعے اس کو سمجھے۔ بار بار اللہ نے کہا ہے کہ عقل سے کام لو، فکر سے کام لو، تدبر سے کام لو، کیونکہ اگر انسان میں عقل نہیں ہے، انسان جو اپنے آپ کو تمام مخلوقات پر اپنے آپ کو اشرف سمجھتا ہے تو عقل کی وجہ سے، اگر عقل نہیں تو وہ جانور سے بدتر ہے، تو ماننا پڑے گا کہ جناب عیسیٰ کو پھر آنا ہے۔ اب یہ کیوں آنا ہے یہ تو یا خود سمجھے کہ کیوں آنا ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا کہ نبوت تو ختم ہو گئی۔ اگر یہ اللہ نہ کہتا تو آج ہمیں عیسائی کہتے کہ پھر نبی بن کر آتے، ابھی نبوت کی حیثیت میں نہیں آئیں گے، گواہ کی حیثیت میں آئیں گے، معصوم کی گواہ کی حیثیت میں آئیں گے۔ اور ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا جو اس تقریر سے تعلق تو رکھتا ہے لیکن وہ آگے میں کہتا، لیکن ذہن میں آ گیا ہے تو کہنا چاہتا ہوں عزیزان محترم کہ دو آیتیں قرآن حکیم میں ملتی ہے، ایک سورۃ راز کی بالکل آخری آیتیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، ان کو کہہ دو کہ تمہارے درمیان اور میرے درمیان اللہ شہید ہے، شاہد نہیں۔ بڑا مزہ آئے گا آپ کو جب میں اس کو کلیئر کروں گا کہ شاہد میں اور شہید میں فرق کیا ہے۔ شہید کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ نہیں کہ اللہ دبئی میں آئے تو دبئی والوں کو دیکھے، اللہ امریکہ جائے تو امریکہ والوں کو دیکھے۔ شاہد کو جانے کی ضرورت پڑتی ہے، شہید کو نہیں، وہ ایک جگہ ہو کر کائنات کا معائنہ۔ تو اللہ نے کہا ایک شہید میں ہوں اور دوسرا شہید وہ ہے، وہ بھی شہید ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، عِنْدَهُ لفظ ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کو پورے کتاب کے علم پر اقتدار ہے۔ شاید میں سمجھا نہ سکا، پورے کتاب کے علم پر اقتدار ہے۔ ایک یہ ملا، یہ ملی آیت، اور دوسری سورۃ الزمر میں وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، وہ جو صدق لے کر آیا اور جس نے تصدیق کی وہ تقویٰ میں برابر ہے۔ اب بات کرو، مجھے نقطہ کہنا ہے، ایسے میں نے آپ کو زحمت نہیں دی دونوں آیتیں پڑھ کر، میں اسی لیے نہیں کہا، میں آپ کو تھوڑی زحمت دینا چاہتا ہوں۔ یعنی اس میں اللہ نے کہا کہ میں شہید ہوں، تو بھائی اللہ کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، دیکھا تو اس کو ہوگا جس کے پاس قرآن کا پورا علم ہے، پورے کتب کا علم ہے، اسی کو دیکھا ہوگا۔ اور یہاں اللہ نے کہا کہ وہ جو صدق لے کر آیا اور جس نے تصدیق کی وہ برابر۔ اب صدق لے کر آیا رسول، تصدیق ایک نے کی ہے، یہ نہیں کہا اللہ
نے کہ وہ جو صدق لے کر آیا اور جو ایمان لے کر آیا، ایمان نہیں، اس نے تصدیق کی ہے۔ اب مسلمان پھنس گئے کہ تصدیق کس نے کی ہے؟ تو مسلمانوں نے مانا کہ تصدیق، اور جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں خود فرمایا کہ میرے سوا کسی نے تصدیق نہیں کی۔ اب میں حیران رہ گیا، یا اللہ یہ 2 3 4 تصدیق کرتے تو شاید جواب ملے۔ اب دیکھو میں کہاں جا رہا ہوں، اللہ شاید یہ جواب دے کہ عبدالحکیم اگر شاہد یا شہید ایک ہی سچا ہو تو ایک ہی کافی ہے۔ میں سمجھا نہیں سکا، میں نے سمجھا تھا کہ میں آپ تک وہ بات جہاں میں جا رہا ہوں، یعنی میں نے عرض کیا کہ اللہ نے کہا کہ جو صدق لے کر آیا اور جس نے تصدیق کی وہ برابر، یعنی گواہ اگر ایک ہی سچا ہو تو کافی ہے، گواہ اگر ایک ہی سچا ہو تو کافی ہے۔ ارے بطول 4 گواہ لے کر آئے، نعرہ حیدری، سمجھ میں آ گئی بات؟ پھر اللہ نے کہا، میں نے کیا کیا کہ اللہ نے کہا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَالرَّسُولَ إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل، میں اس کو کتاب اور حکمت کی تعلیم پڑھا کر بھیجوں گا، توریت اور انجیل پڑھا کر بھیجوں گا، رسول بنا کر بھیجوں گا۔ اور جناب اسماعیل، جناب عیسیٰ نے آتے ہی تصدیق کی، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب چلتی ہے میری گفتگو کہ اللہ نے جناب عمران کے نواسے کو عمران کا بیٹا کہا، اور اللہ نے بتایا کہ عبدالحکیم یہ اسماعیل کے سلسلے کی آخری کڑی ہے، اسی لیے میں ہدایت کو منتقل کرتا ہوں نبی کی بیٹی کی اولاد میں۔ بس یہ بڑا جملہ تھا، اگر آپ نے اس کو فالو کیا تو بڑا لطف آئے گا۔ یعنی اللہ نے ہدایت کو منتقل کیا نبی کی بیٹی کی اولاد میں، نبی کی بیٹی کی اولاد میں، نبی کی بیٹی کی اولاد میں۔ اب جملہ سمجھو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی عیسیٰ عمران کے بیٹی کا بیٹا ہے ہاتھی، لیکن نبی کے بیٹے کا نہیں، بیٹی کا بیٹا۔ آیت منتقل ہو گئی نبی کی بیٹی کی اولاد میں، نبی کی بیٹی کی اولاد میں۔ تو یہ رسول ہے ایک ہمارا۔ اب یہاں سے جو ہدایت سلسلہ چلے تو نبی کے بیٹے کی اولاد میں نہیں، نبی کی بیٹی کی اولاد میں۔ یہی سبب تھا میرے محترم سامعین کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مباہلے میں جناب ابراہیم زندہ تھے، لیکن لے کر کیوں نہ گئے؟ حسن اور حسین کو کیوں لے کر گئے؟ کہ اللہ کو پتا تھا، رسول کو پتا تھا کہ ہدایت کا سلسلہ ابراہیم سے نہیں چلے گا، ہدایت کا سلسلہ حسن اور حسین سے۔ نبی کی بیٹی کا اولاد وہ بنے گا ہاتھی، تو وہ رسول جو کائنات کو دیتا ہے، کیا اس کے بیٹے زندہ کیوں نہ رہے؟ کیونکہ اللہ عادل ہے کہ جب اسحاق کے آخری سلسلے کی کڑی بیٹی کا اولاد ہے، تو اب جو اسماعیل کے سلسلے کی آخری کڑی ہے
ہدایت کا سلسلہ رسول کی بیٹی سے چلے گا، بیٹی سے چلے گا، بیٹی سے چلے گا. توجہ ہے میری گفتگو پر؟ بیٹی سے چلے گا. اب رسول اکیلا، اور اللہ نے قرآن میں عجیب ارشاد فرمایا سورۃ البلد میں، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے تمہیں دو آنکھیں دی، دو لب دیے، دو ہاتھ دیے، دو پاؤں دیے، دو ٹانگیں دی؟ کیوں کہ میں اللہ ہدایت دو سے کراتا ہوں. اب زبان سے بات کرو تو میں کیا مطلب پڑا جملہ میں نے کہا دیا. ہدایت کا کام دو سے لیتا ہوں، تنہا سے نہیں. ہدایت کا سلسلہ دو سے لیتا ہوں، ایک سے نہیں. دو آنکھیں دی، دو کان، دو ہاتھ، دو پاؤں. اور اللہ نے قرآن میں کہا سورۃ الزمر کی بالکل حامیم سجدہ کی آخری آیت، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. اگر ہدایت کو سمجھنا ہے تو اپنے نفس کو سمجھو، اپنے وجود کو سمجھو. اور اللہ نے کہا میں نے تمہیں دو دو آتا اسی لیے کیے تاکہ میں ہدایت کا کام دو سے لیتا ہوں. ہدایت کا کام دو سے لیتا ہوں. آخری کڑی آئی، جناب آدم نے تب تک ہدایت کا کام نہیں کیا جب تک جناب شیش نہ آئے. جناب ابراہیم نے تب تک ہدایت کا کام نہیں کیا، کعبے کی دیوار کو اونچا نہیں کیا جب تک اسماعیل نہ آئے. جناب موسیٰ نے تب تک ہدایت کا کام نہیں کیا جب تک جناب ہارون نہ آئے. اس طرح جب آخری کڑی عیسیٰ رہ گئے تو اللہ نے کہا یہ میرے قانون کے خلاف ہے کہ میں ہدایت کا کام ایک سے لوں. عیسیٰ غیب کے پردے میں چلا گیا. توجہ چاہ رہا ہو، عیسیٰ غیب کے پردے میں چلا گیا، عیسیٰ غیب کے پردے میں چلا گیا. اب یہاں رسول ہے اکیلا. مسلمانوں کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ 40 برس کے بعد نبوت ملی. ارے بے وقوفو، نبوت کا ملنا وہ خود کہہ رہا ہے کہ کنت نبی و آدم بین الماء و طین. میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم کا وجود نہیں تھا. تو پھر خاموش کیوں رہا؟ اللہ کی آواز آئے گی عبدالحکیم خاموش رہ جا، میں ہدایت کا کام تو سے رہا. سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ میں ہدایت کا کام دو سے لیتا ہوں، دو سے. ارے آج دنیا کہہ رہی ہے کہ فلاں نہ ہوتا تو آزان نہ ہوتی، فلاں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. ارے یہ تھے تو پھر رسول نے اعلان کیوں نہیں کیا؟ اعلان کیوں نہیں کیا؟ ہاں اسی لیے اعلان نہیں کیا کہ ایمان سے بتا اگر کسی کی کان کٹ جائے تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا بھائی اسی پر آنکھ لگاؤ. لب کٹ جائے تو کسی پر ناک لگاؤ، ہاتھ کٹ جائے تو اسی پر ٹانگ لگا. کہیں گے بے وقوف نہیں، دو کان ہیں، دونوں کی شکل ایک جیسی، دونوں کا کام ایک جیسا. آنکھیں دو، دونوں کی شکل ایک جیسی، دونوں کا کام ایک جیسا. لب دونوں ایک جیسے، ہاتھ دونوں ایک جیسے. ہاتھ کی جگہ پر ہاتھ آئے گا، آنکھ کی جگہ پر آنکھ آئے گی، پاؤں کی جگہ پر پاؤں آئے گا. تو اب رسول اعلان تب کرے جب کوئی رسول جیسا نہ اب کوئی رسول جیسا آئے تو اعلان کرے. یہی سبب تھا رسول کی خاموشی
خاموشی کا کہ آئے میرے جیسا تو اعلان کروں، اور جب علی آیا تو اعلان کیا۔ اب رسول کے ساتھ علی ہے، علی کے ساتھ حسن، حسن کے ساتھ حسین، حسین کے ساتھ اس کا بیٹا علی، پھر علی کے ساتھ اس کا بیٹا امام محمد باقر، پھر امام محمد باقر کے ساتھ اس کا امام جعفر صادق، پھر امام جعفر صادق کے ساتھ اس کا بیٹا امام موسیٰ کاظم، پھر امام موسیٰ کاظم کے ساتھ اس کا بیٹا علی رضا، پھر امام علی رضا کے ساتھ اس کا بیٹا امام محمد تقی، پھر امام محمد تقی کے ساتھ اس کا بیٹا علی نقی، پھر علی نقی کے ساتھ اس کا بیٹا امام حسن عسکری، پھر امام حسن عسکری کے ساتھ اس کا بیٹا امام آخری زمان۔ لیکن جب امام حسن عسکری دنیا سے چلا گیا اور ہمارا امام 5 برس کا رہ گیا، تو اللہ نے کہا یہ میرے قانون کے خلاف ہے کہ میں ہدایت کا کام ایک سے لوں، اس کی آخری کڑی پردے میں، اور اسماعیل کی آخری کڑی پردے میں۔ ہاں، اللہ ہدایت کا کام لیتا ہے 2 سے، لیکن آپ کے جنرل نالج کے لیے ایک جملہ کہوں کہ ہمارے 11ویں امام نے اس کے گھر میں جو بی بی ہے جناب نرگس خاتون، وہ کس کی بیٹی ہے؟ قیصر روم کی، جو شمعون کی اولاد سے، جو جناب عیسیٰ کے وسیع، یعنی اللہ نے دلہا اسماعیل کے سلسلے سے، دلہن اسحاق کے سلسلے سے، توجہ چاہ رہا ہوں کہ بڑا جملہ مجھے کہنا ہے، دلہا اسماعیل کے سلسلے سے، دلہا اسماعیل کے سلسلے سے، دلہن اسحاق کے سلسلے سے، اور اللہ نے دونوں سلسلوں کو بیٹیوں کے ذریعے ملا دیا، دونوں سلسلوں کو بیٹیوں کے ذریعے ملا دیا۔ اب دلہا ہے اسماعیل کے سلسلے کا، دلہن ہے اسحاق کے سلسلے کی۔ اب یہ تو دنیا خود بتائے کہ دلہا افضل ہوتا ہے یا دلہن افضل ہوتی ہے۔ ارے جہاں دلہا ہوگا امامت میں، آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ یہ ہے سلسلہ جناب اسحاق کا اور جناب اسماعیل کا، اور دونوں سلسلے چلے۔ خبرات تو نہیں ہے، گفتگو اہم مرحلے میں ہے، گفتگو میں نے کہا کہ اہم مرحلے میں ہے۔ خدا کرے میں آپ کو سمجھا سکوں کہ جناب وہاں بھی بیٹی کا اولاد، یہاں بھی بیٹی کا اولاد۔ توجہ ہے میری گفتگو پر، توجہ ہے نا میری گفتگو پر۔ ارے آج کہتے ہو کہ رسول کو 4 بیٹیاں ہیں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی، ہم نے دیکھا بھائی، ہم نے سمجھا، ہو سکتا ہے ہم نے سمجھا کہ ایک بیٹی ہے، ہم اس بیٹی کی ولادت بھی مناتے ہیں، شہادت بھی مناتے ہیں۔ اگر رسول کی 4 بیٹیاں ہیں تو 1 کے دن ہم مناتے ہیں، 3 کے دن آپ کیوں نہیں مناتے؟ دیکھو میں نے کتنا بڑا جملہ کہا ہے، نعرہ حیدری۔ سمجھ میں ہاں کتنا میں نے بڑا جملہ کہا ہے کہ ارے بھائی ہم نے سمجھا ہے کہ ایک بیٹی ہے تو ہم اس کی ولادت بھی مناتے ہیں، اس کی شہادت بھی مناتے ہیں۔ حیا کرو کہ اصحاب افضل یا بیٹیاں افضل؟ اصحاب ہی کے دن مناتے ہیں، بیٹی کے دن نہیں مناتے۔ بیٹی کے دن مناؤ، بیٹیوں کے دن تو ہم بھی دیکھیں، اگر 4 ہیں تو ہم نے تمہیں کب منع کیا؟ ہم نے تو تمہیں کبھی منع کیا ہی نہیں ہے کہ مناؤ یا نہیں مناؤ، لیکن اگر ہوتی تو
مناتے, ہوتی تو مناتے, نہیں منا سکتے. ارے بھائی اس ایک کا دن منا, گھبرا تو نہیں ہے, اس ایک کا دن مناؤ بھائی. میں جناب امیر علیہ السلام کے لیے تو ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے. بھائی جناب علی علیہ السلام, آپ تو اسی لیے کہ بھائی عبد الحکیم شیعہ ہے, یہ شیعہ سننے کے لیے آتے ہیں. رسول کی بیٹی تو ہے, یعنی میں نے عرض کیا کہ وقار رسول کی معنی کیا ہے, کیا معنی. بھائی بات ایسی تھی ساتھی کہ میں حیدرآباد میں بنگلے میں اپنے بیٹھا ہوا تھا, تو میرا نوکر دوڑتا ہوا آیا کہ بھائی حسین بھائی کا نوکر آیا ہے. میں بھاگا باہر, ننگے پاؤں بھاگا. نوکر نے کہا قبلہ آپ تو جاتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا آپ نے دیکھا نہیں کہ کس کا نوکر ہے. یہ نوکر کی عزت نہیں مرکز کی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں جملے کی, یہ نوکر کی عزت نہیں مرکز کی عزت ہے. لیکن اگر حسین بھائی کا لائق بیٹا آ جائے اور مجھے نوکر بتائیں کہ اس کا بیٹا آیا, نہیں کہ نم چھوڑ دوں, کھڑا رہے. اتنا اہم جملہ میں نے کہا. ارے مجھے نوکر کیا کہیں گے, دنیا ساری کیا کہے گی کہ یہ کون سی شرارت ہے, یہ کون سی سیاست ہے کہ نوکر آیا تو عزت کی, بیٹا آیا تو عزت نہیں کی. تو یہ تم نے مرکز کو کب مانا؟ تم نے مرکز, ارے صحابہ کرام کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن وہ پھر بھی نوکر ہے. یہ کون سی شرارت ہے کہ تم نوکروں کی عزت کرتے اولاد کی؟ سمجھ میں آئے گی بلا؟ لیکن قبلہ میں بتاتا ہوں یہ نہیں منائیں گے. قرآن کا رہا ہے کہ عبد الحکیم قیامت آ جائے نہیں منائیں گے, قیامت آ جائے نہیں منائیں گے. یا اللہ کیوں؟ تو سورۃ ابراہیم میں ارشاد ہوا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اللہ کے دن منا, اللہ کے دن منا. اللہ کے دن تو منایا جاتا ہے جو پیدا ہو, جس کی وفات ہو. اللہ نے کہا میرے دن مناؤ. یا اللہ تمہارے کون سے دن منائیں, تمہارے میں رشتے دار ہیں, تو ہر بات سے پاک ہے, اب ہم تمہارے دن کون سے منائیں؟ اگر دنوں کے حساب سے تو سارے دن تمہارے ہیں, 365 دن تمہارے ہیں. تو اب جاؤ جا کر تفسیروں کو دیکھو کہ انہوں نے کہا جتنے عیدین ہیں وہ بھی اللہ کے دن ہیں, یعنی وہ دن جس سے اللہ کی یاد آ جائے وہ ہے دن. اور اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران کی 140ویں آیت میں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اللہ نے کہا یہ وہ ایام ہیں جن کو میں گردش دیتا رہتا ہوں انسانوں کے درمیان. وہ سال میں پھر کر آتے ہیں, ہر سال آتے ہیں, ہر سال آتے ہیں, ہر سال آتے ہیں. وہ ایام کو میں گردش دیتا رہتا ہوں. تلک الایام نداولها بین الناس, وہ ہر سال آتے. کیوں؟ وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ میں مومنین پر ظاہر کر دوں. یہ بھی نہیں کہا کہ انسانوں پر, مومنین پر ظاہر کر دوں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, کہ تم میں کچھ شہید گزر چکے ہیں, تم میں کچھ شہید گزر چکے ہیں. یہ ان کے ایام ہیں. واللہ لا یحب الظالمین, اور میں اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا, کیونکہ ظالم مظلوم کا دل نہیں مناتا. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا, یہ ایسا جملہ ہے جو زندگی بھر یاد رکھے گا ہر موڑ پر کہ ظالم مظلوم کا دل نہیں مناتا. ارے اگر زہرا کے دن منائے تو ظالم
ہر موڑ پر کام آئے گا، معاشرے کے ہر موڑ پر کام آئے گا کہ ظالم مظلوم کا دل نہیں مناتا۔ آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ، رسول کی بیٹی کے بھی دن منائیں، رسول کے بیٹوں کے بھی دن منائیں۔ نہیں آئیں گے، یہ تو شیعہ نہیں۔ اصل وہ بات ہے کہ ظالم مظلوم کا دن نہیں مناتا۔ اصل میں بات یہی ہے کہ ظالم مظلوم کا دن نہیں مناتا۔ میں نے عرض کیا میرے محترم سامعین، کیوں اسحاق کے سلسلے پر کوئی اعتراض نہیں، جو اعتراض ہے اسماعیل کے سلسلے پر۔ بھائی گھبراؤ نہیں، میں نے عرض کیا ابھی تو میں نے کل راتوں سے تو میں نے گفتگو شروع کی ہے، پر بات قرآن آئین ہے، قرآن آئین ہے۔ انہوں نے کیا لکھا کتابوں میں؟ رسول کے والدین کافر، سر کافر نہیں لکھا، جہنمی لکھا شرح فقہ اکبر میں۔ رسول کے والدین کافر، علی کے جہنمی۔ سبحان اللہ، یہ ہمیں آج تک سمجھ میں آیا نہیں، لیکن قرآن سے پوچھیں۔ میں تاریخ کو اسی لیے ٹچ نہیں کرتا کہ تاریخ کی طرف اگر چلیں گے، تاریخ کی طرف چلیں گے تو پھر بڑے مسئلے نکل کر آئیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں تاریخ کو ٹچ کروں تاکہ تمام مسلمان میری تقریر سن کر پہلے قرآن پر غور کریں۔ یعنی اللہ نے قبلہ آئین ہے، قرآن آئین ہے، اور اللہ نے آئین سب سے پہلے یہ کہا کہ میں ہاتھی اسی کو بناتا ہوں جس کے والدین پر وحی کروں۔ اب صاحب بتاؤ تو میں آگے چلوں، کیونکہ میں آتا آتا آپ کے دماغ کو اونچا کرتا جا رہا ہوں۔ اللہ نے پہلا آئین ہے، پہلا آئین کا آرٹیکل یہ ہے کہ میں ہاتھی اسی کو بناتا ہوں جس کے والدین پر وحی کروں۔ تو اب دنیا ایسے لائے کہاں سے؟ سمجھے نہیں میرے جملے کو؟ بھائی میرے جملے کو سمجھے نہیں؟ یعنی اللہ نے کہا میں ہاتھی اسی کو بناتا ہوں جس کے والدین پر وحی کروں۔ اب یہ دنیا ایسے لائے کہاں سے؟ جن کو مانتی ہے ان پر وحی نہیں آیا، وہ خود 40 برس پر طبعی عقلی شرعی نجاست میں رہے، تو اب کہاں سے لائے؟ والدین تو پتا نہیں کہاں سے، نہ نسب کا پتا نہ حسب کا پتا، تو وہی ایسے پر تو نہیں آتی۔ اب آؤ اسحاق کے سلسلے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ الفاظ ہے قبلہ میں نے عرض کیا، کل بھی عرض کیا تھا، اور آج اس آیت کو پھر تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ ہم نے عیسیٰ کی ماں پر وحی کی کہ ہم نے تمہیں طاہرہ بنایا، بتول بنایا، ہر عیب سے پاک بنایا۔ عیسیٰ کی ماں پر وحی، اور پھر ارشاد ہوا 3 آیتیں پڑھتا چلوں گا، 3 سورتوں کی آیتیں، سورت آل عمران، سورت طٰہٰ، سورت قصص، اور سورت قصص میں ارشاد ہوا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اپنے بیٹے کو دودھ تو پلانا۔ زبان سے بات کرو میرے دوستو، تاکہ یہ جو میری آخری تقریر ہے، میں نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی۔ ارے اب بتاؤ، تم تو کہتے ہو کیا ہم تو افضل المرسلین رسول کی امت ہے، بہترین امت ہے، ارے پہلے رسول کو تو افضل ثابت کرو۔ بس یہی کہتے ہیں فلاں، یعنی جس جو ملک ہے اس کے لیے فلاں مرد آباد فلاں، ارے مرد آباد سے تم رسول کی توقیر منوا نہیں سکتے، وہ مرد آباد نہیں ہوگا جب تک جواب نہ دو، جب تک جواب نہ دو۔ اب بتاؤ کہ رسول کی ماں افضل یا عیسیٰ اور موسیٰ کی ماں افضل؟ کیوں کہ افضل
افضلیت کا تعلق پہلے والدین پر ہے. خبر آ گئے؟ افضلیت کا تعلق سب سے پہلے خاندان پر ہے. اگر خاندان مشرک ہے تو پھر کیا افضلیت ہے؟ اب بتاؤ کہ جناب رسول کی والدہ افضل؟ ارے تاریخوں میں تو یہ آیا ہے کہ جب رسول دنیا میں آئے تو 4 عورتیں دایاں بن کر آئی. جناب حوا، جناب سارا، جناب مریم، جناب آسیہ. تو پھر بھی حیا نہیں آتی؟ ارے جس آمنہ کی مریم اور حوا جیسی بیٹیاں دایاں بن کر آئے تو خدا جانے آمنہ کا مقام کیا ہوگا. آمنہ کا مقام کیا ہوگا؟ تو نے رسول کو اسی لیے گرایا کہ گروہوں کو آگے بڑھائے. اسی لیے نہیں، ہر ایک اپنا مقام ہے. ہم نے تمہیں کبھی نہیں کہا کہ فلاں کو نہ مانو، فلاں کو نہ مانو. کیا مانے؟ مانے کیا مانے؟ جب اطاعت کے قابل ہی نہیں تو مانے کیا؟ جب اطاعت کے قابل ہی نہیں ہے تو مانے کیا؟ تو سر پر قرآن رکھا، ایک آیت قرآن سے پیش کر کہ اس آیت کے تحت یہ جو اطاعت کے قابل ہے تو ہم اپنا مذہب چھوڑ دیں. پورے قرآن حکیم سے ایک یا میں نے 30 آیتیں پڑھی تھی کہ قابل نہیں. قابل نہیں تو پھر بحث کا ہی. تو اللہ نے کہا کہ میں نے عیسیٰ کے ماں پر وحی کی اور میں نے موسیٰ کے ماں پر وحی کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ہاں بھی بیٹا ہوا ہے، ماں کا دل ہے. ایسے کرو کہ اس کو پیٹی میں بند کر کے، صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو. اور بیوی آپ کی ہمارے پاس امانت ہے. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اس کو آپ کی طرف واپس کریں گے. کیوں؟ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے اس کو رسولوں میں سے ایک رسول بنایا ہے. کتنے بڑے مسائل حل ہوئے تھے ایک ہی آیت میں. کتنے مسائل حل ہو گئے. آتے ہی ماں پر وحی. بھائی زبان سے کہو تو میں بات کروں آگے. اب آئے کیونکہ یہ فرعون نے چال چلی تھی کہ جہاں بھی عورت کو حمل ہو تو اس پر خیال رکھنا. دائیں کا یہ کام لگایا تھا اور دیکھو کہ پیدا کیا ہوا ہے. اگر بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کو قتل کر دو. اب پتا چلا سی آئی ڈی کو، سی آئی ڈی آئی. ارے فرعون تھا کیسا بھی تھا، لیکن جب اس کے آدمی آئے تو دروازے کو توڑا نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستوں، زبان سے بات کر. دروازے کو توڑا نہیں، دروازے کو توڑا نہیں، دق الباب کیا. ارے ماں کا دل تھا. تفسیر نے لکھا تو کبھی لکھا تو خود نے یا اس کی نوکرانی نے بچے کو اٹھایا اور آگ کی تنور میں ڈال دیا. اور اللہ نے کہا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ کی ماں کا دل بے چین ہو گئے. آگ میں آئے، دیکھا ارے ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، کوئی نجاست نہیں. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. ارے ابھی بچہ ہوا ہے، اگر دائی نے کیا نہ دیکھا ہوگا، لیکن کوئی نشانات نہیں ہے، کوئی نجاست نہیں ہے. مسلمانوں شرم کرو، پہلے موسیٰ جیسے تو بن کر دکھاؤ، پہلے موسیٰ جیسے بن کر دکھاؤ، پھر رسول جیسے بنو. ارے سی آئی ڈی والے چلے گئے، ماں کا دل تھا لانے کا بے چین ہو گیا. آئی دیکھا کہ بیٹا آگ سے کھیل رہا. اب اس سے زیادہ قرآن کیا کہے؟ تو کیسے کر، رسول جیسا ہے نا تو، بھلے موسیٰ جیسا. آپ کا بچہ پیدا تو آگ میں ڈال دے، میں دیکھوں کہ بچتا ہے یا نہیں.
بچتا ہے یا نہیں بچتا؟ بیوی نے بچے کو اٹھایا اور کیا کیا؟ صندوق میں بند کیا، دریا میں ڈال دیا۔ اب ایمان سے بتاؤ، اگر پیٹی میں صندوق میں سوڑا ہو تو پانی سے بھر جائے، بچہ مر جائے، اور ہوا نہیں اندر جائے تو پھر مر جائے۔ لیکن یہ وہ بچہ ہے جس کا پانی پر بھی اقتدار ہے، ہوا پر بھی اقتدار ہے۔ یہ بچہ وہ ہے جس کا پانی پر بھی اقتدار ہے، ہوا پر بھی اقتدار ہے۔ اور اللہ نے ایک دم کہا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، میں نے موسیٰ پر بھی وحی کی کہ کسی دائی کا دودھ نہ پینا۔ اب زبان سے بات کرو، میں تم سے بات کروں۔ وہاں ماں پر وحی، یہ رسول ہے، وہاں آتے ہی موسیٰ پر وحی کہ کسی دائی کا دودھ نہ پینا۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اپنے بچے کو لے جاؤ، ارے نجس کا دودھ پلاؤ گے پی جائے گا، لیکن یہ بچہ سمجھ گیا۔ ارے اسحاق کے سلسلے کا بات ہو رہی ہے، اسحاق کے سلسلے کی، تم کہتے ہو رسول افضل۔ اب موسیٰ کا یہ حال ہے تو رسول کیسا ہونا چاہیے؟ سمجھے جا رہا ہوں، جب اسحاق کے سلسلے میں موسیٰ کا یہ حال ہے تو اب بتا ہمارا رسول کیسا ہونا چاہیے؟ وہ آتے ہی رسول، آتے ہی وہی، اور ماں نے دریا میں پانی میں ڈال دیا اور موسیٰ کو کہا خبردار کسی دائی کا دودھ نہ پینا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ کہا تاریخ میں اتنی جناب آمنہ غریب تھی، بچہ پیدا ہوا، کوئی اٹھانے والا نہ تھا، بڑا رہا، تمام دائیاں بچوں کو لے کر گئی، رسول پڑا رہا۔ مسلمانوں خدا کی قسم، اب جو میں آیت پڑھتا ہوں نا، اگر کسی میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوگی تو یہ عقیدہ ختم ہو جائے گا۔ نعرہ حیدری، ابھی میں آیت پڑھ رہا ہوں، اگر کسی میں مسلمان میں تھوڑی سی بھی حمیت ہوگی تو یہ غلط عقیدہ آج اس سے توبہ کرے گا۔ اور اللہ نے ایک جملہ کہا، وہی کر کے، اور اللہ نے کیا جملہ کہا؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، موسیٰ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن، ارے خالق کہہ رہا ہے اپنے بندے کو، خالق کہہ رہا ہے اپنے کلیم کو، اپنے کلیم کو کہہ رہا ہے موسیٰ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں نے تم پر اپنی محبت کا القاء کیا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تمہیں دشمن کے گھر میں بھیج دیا ہے، نہیں موسیٰ، میں عادل ہوں، میں آنے کا انتظام پہلے کرتا ہوں، معصوم کو بعد میں بھیجتا ہوں۔ میں عادل ہوں، میں نے آسیہ کو فرعون کے گھر میں بھیجا اسی لیے کہ تو کسی نجس گود میں نہ پڑے۔ کیا نعرہ حیدری! ارے بھائی سمجھ میں آ رہی ہے عبدالحکیم کی بات؟ نہیں سنو، ابھی پوری آیت نہیں ہوئی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، موسیٰ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں نے تمہارے اوپر اپنی محبت کا القاء کیا ہے، گھبرانا نہیں کہ میں نے تمہیں موسیٰ کے گھر میں بھیجا ہے، میں نے آسیہ کا پہلے انتظام کیا ہے۔ کیوں؟ وَلْتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تمہاری پرورش میرے آنکھوں کے سامنے ہو۔ بڑا جملہ نوجوانوں، وَلْتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تمہاری پرورش میرے آنکھوں کے سامنے ہو۔ اب جو مسلمانوں جواب، یہ اسحاق کے سلسلے کا نبی ہے بھی کلیم، ہے بھی کلیم، حبیب نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، حبیب نہیں ہے۔
परवरिश मेरे आंखों के सामने हो। अब बताओ, अल्लाह को मूसा का इतना ख्याल है, अपने हबीब का ख्याल नहीं था कि पड़ा रहे और दाई हलीमा आन के उठाए। मैं जितने मुसलमान हैं उनके सर पर कुरान रखता हूँ कि बताओ दाई हलीमा के बाप का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, उनका दीन कौन सा था, मजहब कौन सा था। अरे आज रब्बुल अव्वल का महीना आया और किसी की तारीफ नहीं है, सिर्फ जनाब आमना की। अरे जनाब आमना ने नमाज पढ़ी थी, किसी तारीख में दिखाओ उसका इस्लाम था, किस दीन पर थी। अरे अफसोस की बात है जिसके दीन का पता नहीं, जिसके इस्लाम का पता नहीं। और तुमने ये भी कहा कि उजूरा लेकर पाल रही थी। अरे जिसके दीन का पता नहीं, इस्लाम का पता नहीं, मजहब का पता नहीं, खानदान का पता नहीं, उजूरा लेकर पाले, वो तो तुम्हारे नजर में जन्नती है। और वो अबू तालिब जो बिना उजूरे के समझ में आ गए बात मेरे दोस्तों। दूर के अपने सारा खानदान कुर्बान करे, उस अबू तालिब में शक है। समझ में आई बात। तो ये है कि अल्लाह ने जनाबे मूसा को वही की, ताकि तुम्हारी परवरिश मेरे आंखों के सामने रहे, तुम्हारी परवरिश। अब है कोई मुसलमान जो जनाबे मूसा से ऐब निकाले? अल्लाह ने कहा की परवरिश हुई है मेरी आंखों के सामने, अब निकालो है। शायद मैं समझा न सका। परवरिश एक फाइल को कहा कि परवरिश आंखों के सामने हो, परवरिश आंखों के सामने हो। और है कौन मूसा? अल्लाह ने फिर फरमाया वस्तनअतुका नफ्सी, मूसा मैंने तुम्हें अपने नफ्स के लिए बनाया। सुनो, गौर से सुनो, आयत तो फिर आ रही है। पहले क्या कहा कि तुम्हारी परवरिश मेरे आंखों के सामने, और फिर कहा कि मैंने तुम्हें अपने नफ्स के लिए बनाया है, अपने नफ्स के लिए बनाया है। और सूरत आले इमरान में रसूल को क्या कहा? वयुहद्दिरुकुमुल्लाह नफ्सहू, मैं अल्लाह जब कायनात को डराता हूँ तो अपने नफ्स के जरिए, रसूल है अल्लाह का नफ्स, मूसा को बनाया नफ्स के लिए। अरे जिसको नफ्स के लिए बनाया वो तो आते ही रसूल, उसके माँ पर आते ही वही, मूसा पर आते ही वही, तो जो खुद खुदा का नफ्स होगा वो होगा क्या? ये कहा कि तुम्हें परवरिश कौन करेगी? मेरी आंखों के सामने होगी परवरिश, करेगी आसिया। लेकिन जब रसूल के लिए कहा तो कहा अलम यजिदका यतीमन फआवा, मेरे हबीब तुम्हें पता नहीं कि जब तुम यतीम थे तो तुम्हें मैंने पाला, तुम्हें मैंने बनाया दी, मैंने बनाया दी, मैंने पाला। अबू तालिब था, अल्लाह ने कहा मैंने पाला। तो मेरे दोस्तों बस याद रखो, जितना फर्क है अल्लाह में और आसिया में, उतना फर्क है अबू तालिब में और आसिया। समझो है मेरी गुफ्तगू पर नारे हैदरी, समझ में आ रही है बात आपका? और हाँ, अल्लाह मैंने देखा दो अंबिया के लिए अल्लाह ने कहा, जनाबे मूसा के लिए बल तुस्ना अला ऐनी, ताकि तुम्हारी परवरिश मेरे आंखों के सामने बेटे बैठ जाए। बल तुस्ना अला ऐनी, ताकि तुम्हारी परवरिश मेरे आंखों के सामने हो। और दूसरा जनाबे नूह को कहा वस्नइल फुल्क बिअयनिना, कश्ती बना मेरे आंखों के सामने। भाई सारे बात करो तो मैं आगे चलूं? भाई घबरा तो नहीं है मेरे दोस्तों?
کے لیے کہا، جناب موسیٰ کے پرورش کے لیے کہا کہ تمہاری پرورش میرے آنکھوں کے سامنے، اور جناب نوح کو کہا کہ کشتی بنا میرے آنکھوں کے سامنے۔ لیکن جب رسول پر نظر پڑی تو سورۃ طور میں ارشاد ہوا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، میرے حبیب گھبرانا نہیں، تمہاری پوری زندگی میرے آنکھوں کے سامنے۔ شاید آپ نے سمجھا نہیں جملے کو۔ نعرہ حیدری، یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ان کے ایک ایک فعل کو کہا کہ نوح کشتی بنا میرے آنکھوں کے سامنے، موسیٰ تیری پرورش ہو میرے آنکھوں کے سامنے، لیکن رسول کو کہا فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، تمہارا پورا وجود، تمہاری پوری زندگی میرے آنکھوں کے سامنے ہے۔ ارے جو موسیٰ کی پرورش سے عیب نکالے وہ کافر، جو نوح کی کشتی سے عیب نکالے وہ کافر، تو جس رسول کی پوری زندگی اللہ کے سامنے ہو اگر اسی سے کوئی عیب نکالے تو وہ کس مسلمان کا پیدا؟ گھبراہٹ نہیں ہے میرے دوستوں، توجہ دے میری گفتگو پر۔ کیونکہ میں آپ کی محبت کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، اور یہ میں یادگار زندگی کا اشرا پڑھ جا رہا ہوں، یہ میری زندگی کا یادگار اشرا ہے۔ اللہ کی عظمت کی قسم کھا رہا ہوں کہ آج مجھے لندن سے ٹیلی فون آیا کہ یہ پورے کا پورا اشرا ہمارے پاس بھیجی تاکہ ہم دوسروں کو جواب دے سکیں۔ دنیا کی کوئی طاقت جواب نہیں دے سکتی۔ ارے اسحاق کے سلسلے سے اتنا پیار ہے، وہاں کسی نبی سے عیب نہیں نکالا، یہ رسول سے عیب کیوں؟ یہ رسول سے عیب کیوں؟ ارے اسماعیل کے خاندان نے تمہارا بگاڑا کیا؟ جو عیب رسول سے، جو عیب رسول سے، یہ قرآن پورا بھرا پڑا ہے اسحاق کے خاندان سے، اسی سے کوئی عیب کیوں نہیں نکالا؟ جو عیب رسول میں، وہ کون سا عیب ہے جو تم نے رسول میں نہیں نکالا؟ وہ کون سا نقص ہے جو تم نے رسول کی ذات سے نہیں نکالا؟ اور پھر بھی شیعہ کافر، پھر بھی شیعہ کافر، اسی لیے کہ ہم نے رسول کو بے عیب مانا۔ ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم نے رسول کو بے عیب مانا۔ لیکن تمہارا کیا قصور ہے؟ ایک آیت پڑھتا ہوں قبلہ، گھبرا تو نہیں ہے میرے دوستوں؟ میں چاہتا ہوں کہ کوئی گھبرائے نہیں، کیونکہ مجاز پاکستان میں ہوتی ہے 72 گھنٹہ، 72 گھنٹہ۔ تو قبلہ میں تو یہاں خود آپ سے ڈر جاتا ہوں کہ کوئی مومن تھک نہ جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو کتنے عجیب لفظ ہیں قرآن کے سورۃ یونس میں، عجیب جملے، عجیب جملے۔ اگر قبلہ میں اچھا ایک ہی آیت پر میں سوچوں نا تو بھائی عقل والے کے لیے تو وہی کافی ہے، لیکن اللہ نے کہا بھائی انسان ہے، کبھی کبھی کہیں نہ کہیں انسان کا ضمیر بیدار ہو، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اس کا ضمیر بیدار ہو جائے، اس کو غیرت آ جائے اور محمد آل محمد کو سمجھنے لگے۔ ارے ہاں ایسی بہت سی ہستیاں ہیں، آج جو پوری دنیا میں حسینیت ہے تو اصل سے تھی نہیں، ضمیر بیدار ہونے لگا، سمجھنے لگا۔ جب انسان کو سمجھ آئی تو دیکھا کہ میں پہلے کہاں تھا،
میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہی سبب ہے کہ یہ رسول کے الفاظ ہیں لیکن اللہ نے ان کو قرآن بنا دیا۔ پہلی مرتبہ جب رسول نے تقریر کی تو انہوں نے کہا کیوں قرآن پڑھ رہا ہے؟ پہلی مرتبہ تو 40 برس کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، پہلے کیوں نہیں پڑھا؟ عجیب جملہ ہے۔ ارے مکہ کوئی بڑا شہر نہیں تھا، گاؤں تھا جس میں رسول آیا تھا۔ مکہ اسی زمانے میں ایک چھوٹا گاؤں تھا، کوئی بڑا شہر نہیں تھا، لیکن ایک عجیب جملہ کہا، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، میں نے پہلی ساری زندگی تم میں گزاری ہے، پوری ساری زندگی تم میں گزاری ہے۔ آج میں دبئی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ارے بچپنا ہوتا ہے، بچپنے کا اس آیت کا کیا مقصد ہے؟ یعنی 40 برس کے بعد رسول کر رہا ہے کہ میں نے پہلی پوری زندگی تم میں گزاری ہے۔ بتاؤ ہے کوئی ایسا جو کہے کہ میرا رسول بچپنے کا دوست ہے؟ ارے بڑا جملہ میرے دوستوں میں نے کہا دیا، ہے کوئی ایسا؟ مکہ بڑا شہر تو نہیں جو ہے کوئی ایسا جو کہے کہ رسول میرا بچپنے کا دوست ہے، کوئی کہے کہ رسول میری جوانی کا دوست ہے؟ آج بھی لکھیں کتابیں ہیں لیکن کسی کتاب میں نہیں ہے کہ کوئی کہہ سکے کہ رسول میرا بچپنے کا دوست، رسول میرا جوانی کا دوست۔ ارے حیا کرو، جب 40 سال تک رسول کا کوئی دوست نہ تھا تو پھر یہ دوست کہاں سے آ گیا؟ شخص کہ رسول میرے بچپنے کا دوست تھا، رسول میری جوانی کا دوست تھا، تو میں اتنا اپنا مذہب چھوڑ دوں۔ 40 برس فیکم، فقط لبثت فیکم، میں تم میں تھا، تم میں تھا۔ نہیں سمجھے پھر الفاظوں کو؟ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، زندگی کا پہلا حصہ میں تم میں تھا۔ اگر تمہیں عقل ہوتی، کیا مانے کہ میں تھا لیکن تمہارے عقل سے غائب تھا، تمہارے شعور سے غائب تھا، تمہارے علم سے غائب تھا، موجود رہ کر پھر بھی غائب۔ اتنا بڑا جملہ ہے، موجود رہ کر پھر بھی غائب۔ ارے جو موجود رہ کر غائب بنا، جب تم نے اس کے غائب کو نہیں سمجھا تو آخری محمد کے غائب کو کیسے سمجھ سکتے؟ نعرہ حیدری! سمجھ رہے آگے بات نوجوانوں بزرگوں؟ تم نے اسحاق کے سلسلے کو نہیں سمجھا، اور جو عیب نکالتے ہو وہ رسول کی زندگی سے۔ میں نے کیا یہ 5 تقریریں جو ہیں یہ بڑی اہم تقریریں ہیں، گھبرا تو نہیں گئے میرے دوستوں، میرے نوجوانوں؟ رسول کو سمجھ کر، اور پھر اللہ نے کہا سورۃ یونس میں عجیب جملہ کا، بھائی محبوب حبیب 2 آیتیں پڑھنا تھا۔ پہلی سورۃ یونس کی، وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ۔ میرے حبیب تو کس حال میں بھی ہو، کس حال میں بھی، کہاں بھی ہو، کس عمل میں بھی ہو، 24 گھنٹہ میری نظریں آپ کی طہارت پر ہیں کہ کہیں داغ نہ لگ جا۔ کیا کہوں میرے نوجوانوں اس سے باہر؟ اسی سے بڑھ کر قرآن کیا کہے؟
وما تکون فی شان، مانا تو کس حال میں بھی ہو، کس حال میں کہاں بھی ہو، کوئی عمل کرتا ہو، 24 گھنٹے میری نظریں آپ پر جمی ہوئی ہیں، کہیں داغ نہ لگے۔ ارے مسلمانوں، یہ اللہ کا راہ ہے، شاید میں سمجھا نہ سکا۔ پھر دوسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں، درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ سمجھنے کی کوشش کر، وقار رسول اور آل رسول کو سمجھنے کی کوشش کر۔ کتنی عجیب آیت تھی جو میں نے پڑھی، اور اس سے بڑھ کر اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ حبیب مجھے قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کے تاریکی کی، حبیب مجھے قسم ہے وقت کی، مجھے قسم ہے نور کی، مجھے قسم ہے اندھیرے کی، مجھے قسم ہے 24 گھنٹوں کی، مجھے قسم ہے وقت کی۔ ما ودعک ربک وما قلی، میرے حبیب تو جب سے ہے میں کبھی نہ تجھ سے ناراض ہوا اور نہ میں کبھی تمہیں اکیلا چھوڑا۔ اور کرو تو بات کرو، سمجھو میرے دوستوں، زبان سے بات کر، دیکھو ممبر سے قریب جو ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے۔ جب نے کیا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، میرے حبیب مجھے قسم ہے لمحے لمحے کی، مجھے قسم ہے 24 گھنٹوں کی، مجھے قسم ہے ہر دقیقے کی، مجھے قسم ہے ہر سیکنڈ کی۔ ما ودعک ربک وما قلی، دونوں ماضی کے سیکھے، میرے حبیب تو جب سے ہے نہ کبھی میں تم سے ناراض ہوا اور نہ کبھی میں نے تمہیں تنہا چھوڑا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ، جب سے ہے میں تمہارے ساتھ۔ ارے اب تو نہ کہو رسول کے لیے، تم نے یہ کہا کہ رسول کو غسل کا پتہ نہیں چلا، مسجد میں چلے گئے، تم نے یہ لکھا بخاری میں کہ نماز پڑھتے بتوں کی تعریف کر جاتے تھے۔ ارے یہ رسول کی توہین نہیں، اللہ نے کہا میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔ اب جو رسول غلطی کرے اس میں خدا شامل شرط کر۔ سمجھ میں آئی نا جوانوں؟ ارے اتنی آیتیں تمہاری نظر سے نہیں گزری؟ کیا ہے میری گفتگو پر؟ ارے جس رسول کے ساتھ جب سے ہے تب سے خدا نہ ناراض ہوا۔ ارے ناراض کیسے ہو؟ خدا تو یہ کہہ رہا ہے بل سوف یعطیک ربک فترضی، میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو، تو راضی ہو۔ انبیاء کوشش کریں کہ خدا راضی ہو، خدا کوشش کرے کہ حبیب راضی ہو۔ ارے خدا کو مانو، ابھی میں نے علی پر تو بات ہی نہیں کی، اسی لیے کہ مسلمانوں رسول کو سمجھو، علی ایسا نہیں کہ تمہاری سمجھ میں آ جائے، جب رسول کو سمجھو گے پھر علی سمجھ میں آئے گا، پھر حسن اور حسین تمہاری سمجھ میں آئے گا۔ علی کو تم نے سمجھا ہی نہیں، یہ تو کل سے تھوڑا ٹچ دوں گا، گھبرا تو نہیں گے میرے دوستوں؟ رسول کو سمجھو بھائی، ہم رسول کی بات کر رہے ہیں، تم کہتے ہو ہم رسول کو مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ یہی ہمارا رسول تاریخ والا رسول نہیں، ہمارا رسول قرآن والا ہے، ہمارا تاریخی رسول نہیں، بات کرنا، ہمارا تاریخی رسول نہیں، ہمارا وہ رسول ہے جو قرآن میں، وہ رسول ہے جو قرآن میں، اس قرآن والے رسول کو سمجھو،
جس کا وجود قرآن ہے، جس کا وجود ظرف ہے، تم نے آج تک اس رسول کو سمجھا ہی نہیں۔ ارے ہاں، کیوں منع کرتے ہیں مجلس میں نہ جاؤ؟ کیوں کہتے ہیں مجلس میں نہ جاؤ؟ اسی لیے کہ میرے مولا حسین کا فرمان ہے کہ مجلس میں جو کوئی آتا ہے وہ میرا مہمان ہوتا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو مجلس میں آتے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا کہ جو مجلس میں آتا ہے وہ میرا مہمان ہے۔ ارے جو حسین کا ایک مرتبہ مہمان بن کر آئے پھر وہ بد نصیب ہے جو دوسرے کا مہمان۔ اسی لیے جنا کو منع کرتے ہیں کہ نہیں جاؤ مجلس میں۔ ہاں، جو بھی اس مجلس میں آیا وہ حسین کا مہمان ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو اسی دروازے پر آتا ہے۔ عزاداران حسین، میں نے عرض کیا نا، ہم 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں۔ یہی سوال کسی نے سید سجاد سے کیا تھا، مولا ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، مولا ہم تھک جاتے ہیں، مولا پھر بھی آپ کے بابا کو یاد کرتے ہیں۔ مولا آپ کے بابا نے یاد کیا تھا۔ میرے مولا نے رو کر کہا، مومن آپ پانی پی کر پھر یاد کرتے ہیں، کھانا کھا کر پھر یاد کرتے ہیں، لیکن میرے بابا نے تمہیں اس وقت یاد کیا جب 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، اور مجھے کہا کہ بیٹا جب مدینے جائیں تو شیعوں کے میرے لاکھوں سلام کرنا۔ ہاں، جب 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا اس وقت مجھے کہا تھا کہ بیٹا جب مدینے جائیں تو شیعوں کو میرے لاکھوں سلام کرنا، اور کہنا شیعوں جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد رکھنا، جب کوئی غریب الوطن دیکھو تو میری غربت کو یاد رکھنا۔ اور قبلہ ایک عجیب جملہ کہا، شیعوں جب کوئی یتیم بچی آپ کے پاس آئے تو اس یتیم بچی کے سامنے اپنی بیٹی کو پیار نہ کرنا۔ عزاداران حسین، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ ہاں شیعہ، جب آپ کے پاس کوئی یتیم بچی آئے تو اس بچی کو، اپنے بچی کو اس یتیم بچی کے سامنے پیار نہ کرنا، کیونکہ مجھے سکینہ یاد آ جاتی ہے، مجھے سکینہ یاد آ جاتی ہے۔ عزاداران حسین، ایک جملہ کہوں آج کی گفتگو میں، خدا کی قسم تاریخ نے یہی بتایا، میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ بی بی زینب وہ ہے کہ جب رسول اٹھاتے تھے تو بوسہ دیتے تھے، علی بوسہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب علی سے پوچھا، بابا میں نانا کے پاس جاتی ہوں تو وہ بھی مجھے بوسہ دیتا ہے، کبھی میرے بال چومتا ہے، کبھی میرے ہاتھ چومتا ہے، بابا آپ بھی میرے کبھی ہاتھ چومتے ہیں کبھی بال چومتے ہیں، بابا میں نے یہ سوال نانا سے تو نہیں پوچھا، آپ بتائیں۔ علی نے رو کر کہا، بیٹا کوئی ایسا وقت آئے گا کہ آپ کے سر پر چادر نہیں رہے گی، اسی ہاتھوں میں رسیاں پڑیں گی، اسی ہاتھوں میں رسیاں پڑیں گی۔ بی بی زینب خود فرماتی ہے، بی بی زینب خود فرماتی ہے کہ میں خیال کرتی تھی کہ جس زینب کے 18 بھائی ہیں کسی کی مجال ہے کہ کوئی میرے ہاتھوں میں رسی ڈال سکے، کوئی میری چادر چھین سکے، لیکن تاریخوں نے بتایا، بی بی زینب خود فرماتی ہے کہ عاشور کے دن جب میرا بھائی عباس آیا اور مجھے سلام کیا، آقا دادی غلام کا آخری سلام، میں نے کہا بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں بہن مرنے کے لیے جا رہی ہوں، مرنے کے لیے جا رہے ہوں، مرنے کے لیے۔ کہا 2 قدم آگے چلے یا میں آگے آئے، اور کہا بھائیا اگر جا رہے ہو تو ایک بات میری سن کے جا، بھیا میں
چومتے تھے، بابا میرے بازو چومتے تھے۔ میں کہتی تھی بابا کیوں؟ تو کہتے تھے ان ہاتھوں میں رسیاں پڑیں گی۔ تو میں کہتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہے اس کے ہاتھوں میں رسیاں کون ڈالے گا؟ لیکن بھائی آج یقین ہو گیا کہ جب تو مرنے کے لیے جا رہا ہے تو زینب کے ہاتھوں میں رسیاں پڑے گی۔ عزاداران حسین، تاریخ نے یہی بتایا، تاریخ نے یہی بتایا کہ جناب سکینہ آگے آگے، اس کے کاندھے پر خالی مشک، پیچھے 36 بچے، پیچھے عباس۔ حسین نے جب یہ منظر دیکھا تو حسین جیسے شہنشاہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سب سے پہلے جناب عباس کو کہا ہاں بھائی عباس لے کر آئے ہو سفارش، ہاں بھائی عباس لے کر آؤ مرنے کی سفارش۔ اور پھر اپنی بیٹی کو کہا بیٹا سکینہ آج چچا کو اجازت دلواتی ہو، لیکن کب کل جب شمر تماچے مارے گا تو چچا کو بہت یاد کرو گی اور کہو گی چچا آپ کو اجازت نہ دلواتی تو تماچے کیوں لگتے، دوسری زینب کی چادر کیوں چھینتی۔ عزاداران حسین ایک جملہ سنے جو خاص مورخین نے لکھا، وہ یہ کہ جب عباس گھوڑے سے گرے اور حسین اٹھے اور کہا ہائے آج میری کمر ٹوٹ گئی، یہ نہیں کہا کہ ہمت ٹوٹ گئی، یہ نہیں سید نے کہا۔ حسین آئے اور عباس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ جناب عباس کو حسین نے پکارا بھیا بھیا آنکھیں کھولو، بھیا آنکھیں کھولو۔ جناب عباس نے آنکھیں کھولی اور ہاں جناب عباس نے ایک جملہ کہا مولا مولا میرے سر کو تڑپتی ہوئی زمین پر رکھو، مولا میرے سر کو زمین پر رکھو۔ کہا بھیا کیوں زمین پر رکھوں؟ کہا مولا جب نانا نے انتقال کیا تھا تو اس کا سر باب علی کی گود میں تھا، جب باب علی نے انتقال کیا تھا تو اس کا سر بھائی حسن کی گود میں تھا، جب بھیا حسن کا انتقال ہوا تھا تو اس کا سر آپ کی گود میں تھا۔ مولا ابھی تو آپ نے میرے سر کو گود میں اٹھایا ہے، لیکن مولا جب آپ گھوڑے سے گریں گے مولا آپ کا سر کس کی گود میں ہوگا؟ ارے ہمارے حیوان نے لکھا کہ کربلا کے سرزمین سے ایک بی بی کی آواز آئی عباس بیٹے